کسی دور دراز بستی میں ایک نابینا عالم دین رہتا تھا جو علم، تقوی اور پرہیزگاری میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس کے دروازے پر ہمیشہ لوگوں کا ہجوم رہتا جو اس سے دین کی باتیں سیکھنے آتے۔ اگرچہ اس کی آنکھیں روشنی سے محروم تھی، لیکن اس کے دل میں اللہ کا نور تھا۔ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو نصیحت کرتا اور انصاف کی راہ دکھاتا۔ وہ اپنی روزی بھی حلال کماتا، سادہ زندگی گزارتا اور کسی سے کوئی لالچ نہ رکھتا۔ بستی کے لوگ اس کی عزت کرتے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کی سادگی اور ایمانداری کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن 3 چوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس عالم کو بیوقوف بنا کر اس کا مال لوٹیں گے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ایک نابینا انسان ہماری چالاکی کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ یہ 3 چور نہایت مکار تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار لوگوں کو دھوکہ دے چکے تھے۔ اب ان کی نظر نابینا عالم پر تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ایک نابینا شخص بھلا ان کے فریب کو کیسے سمجھے گا۔ چنانچہ وہ ایک ہوشیار منصوبہ بنا کر عالم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اپنے چہرے پر نیکی اور شرافت کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ ایک چور بولا، حضرت ہم 3 بھائی ہیں اور بہت دور سے آپ کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں۔ عالم نے ان کے خلوص کا یقین کر لیا اور خوشی خوشی انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ چوروں نے کئی دن تک عالم کی خدمت کی تاکہ وہ ان پر اعتماد کر لے۔ وہ ان کے کھانے کا بندوبست کرتے، ان کی جگہ صاف رکھتے اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کرتے۔ عالم ان کے رویے سے متاثر ہوا اور انہیں اچھا شاگرد سمجھنے لگا۔ وہ ان کے ساتھ روزانہ عالمی گفتگو کرتے، قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے اور ان کا دل خوش ہوتا کہ 3 نوجوان دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف چور موقع کی طاق میں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عالم کے پاس مال کہاں رکھا ہے اور وہ اسے کیسے حاصل کر سکے۔ ایک دن چوروں نے عالم سے کہا، حضرت ہمیں اپنی نگرانی میں رکھیں تاکہ ہم آپ کے لیے خدمت بھی کریں اور دین بھی سیکھ سکیں۔ عالم نے ان کی بات مان لی۔ چوروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ عالم کے معاملات کو قریب سے دیکھ سکے اور جیسے ہی موقع ملے ان کی رقم چرا لے۔ ایک رات جب عالم گہری نیند میں تھا، چوروں نے الماری اور صندوق کو کھولا مگر وہاں کچھ نہ ملا۔ وہ حیران تھے کہ ایک عالم جس کے اتنے شاگرد اور عقیدت مند ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ چوروں کو یقین تھا کہ ضرور کہیں نہ کہیں کوئی پوشیدہ خزانہ ہوگا۔ چوروں میں سے ایک بولا، شاید عالم نے کہیں رقم دفن کر رکھی ہو، ہمیں زیادہ ہوشیاری سے دیکھنا ہوگا۔ وہ دوبارہ موقع کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اگلے دن ایک چور نے عالم سے چالاکی سے پوچھا، حضرت آپ اتنے نیک اور علم والے ہیں، یقیناً اللہ نے آپ کو رزق بھی عطا کیا ہوگا، کیا ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی ضروریات کیسے پورا کرتے ہیں؟ عالم مسکرا دیے اور بولے، بیٹا میں محنت کرتا ہوں، لوگ جو محبت سے دیتے ہیں وہ قبول کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ چور اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے اور سوچنے لگے کہ ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ ایک چور نے عالم کی خدمت میں زیادہ خلوص دکھانا شروع کر دیا اور ان سے کہنے لگا، حضرت اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے مال و دولت کی حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ کوئی چور اسے چرا نہ لے۔ نابینا عالم مسکراتے ہوئے بولا، بیٹا جو اللہ کی پناہ میں ہو اسے کسی چور کا خوف نہیں ہوتا۔ چور یہ سن کر حیران رہ گئے مگر انہوں نے ہار نہ مانی اور ایک چور نے چالاکی سے کہا، حضرت اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ تو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ نابینا عالم نے کہا، اللہ کا نور دل کی آنکھوں کو روشنی دیتا ہے، جو بصیرت رکھے اسے دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا۔ چوروں کو محسوس ہوا کہ عالم کو بیوقوف بنانا آسان نہیں۔ انہوں نے ایک آخری حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے عالم کے سامنے جھوٹی کہانی سنائی کہ وہ بہت غریب ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ نابینا عالم سے مدد مانگنے لگے تاکہ اگرچہ پیسے مل جائیں تو انہیں چرا سکے، مگر نابینا عالم نے ان کی چالاکی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اگر تم واقعی ضرورت مند ہو تو محنت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جو رزق دھوکہ دے کر حاصل کیا جائے وہ کبھی برکت والا نہیں ہوتا۔ چوروں کو سمجھ میں آ گیا کہ عالم کوئی عام شخص نہیں بلکہ علم اور حکمت کا خزانہ ہے۔
وہ کسی کے جھوٹے الفاظ سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ ایک چور بولا، حضرت کیا نابینا ہونے کے باوجود آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ عالم مسکرایا اور بولا، بیٹا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل میں حق اور باطل کی پہچان ڈال دیتا ہے۔ بھلا کہ آنکھوں کی بینائی نہ ہو مگر دل کی روشنی سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ چوروں کے دل پر عالم کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔ چوروں نے جب عالم کی حکمت اور ان کی دانائی دیکھی تو ان کے دل بدلنے لگے۔ وہ جو مال لوٹنے آئے تھے اب خود کو کمزور اور گناہگار محسوس کرنے لگے۔ وہ شرمندہ ہوئے اور عالم کے قدموں میں گر کر رونے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ چور ہیں اور عالم کو دھوکہ دینے آئے تھے۔ نابینا عالم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تم سچی توبہ کر لو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تینوں چوروں نے اللہ کے حضور سچی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ عالم نے انہیں گلے لگایا اور کہا، اگر تم محنت کرو گے تو عزت کے ساتھ زندگی گزارو گے، اللہ کی دی گئی ہدایت پر چلو ورنہ گمراہی تمہیں تباہ برباد کر دے گی۔ وہ تینوں چور اب چور نہیں رہے بلکہ نیک بن چکے تھے۔ انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی اور لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے پیش آنے لگے۔ وہ ہمیشہ کہتے، ہماری آنکھیں تھیں مگر ہم اندھے تھے، اس نابینا عالم نے ہمیں حقیقت میں بینا بنا دیا۔ ایک دن نابینا عالم کے دروازے پر ایک اجنبی آیا جس کے ہاتھ میں سونے کی تھیلی تھی۔ وہ بولا، حضرت میں بہت مالدار ہوں مگر میرا دل بے چین رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، برائے کرم مجھے سکون کا راستہ دکھائے۔ عالم نے مسکرا کر کہا، بیٹا اگر تمہیں دولت نے بے چین کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تمہارے دل پر بوجھ بن چکی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اسے نیکی کے کاموں میں لگا دو۔ وہ شخص حیران ہوا، پھر عالم کی بات پر غور کیا اور اپنے مال میں سے صدقہ دینے لگا۔ جلد ہی اس کے دل کو حقیقی سکون مل گیا۔ ایک دن ایک نوجوان جو ہمیشہ دوسروں کو ستایا کرتا تھا عالم کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی نیت بانپ لیتے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے تو بتائیں میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ نابینا عالم مسکرایا اور کہا، بیٹا تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں بیوقوف ثابت نہیں کر سکتا مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر تم اپنی طاقت کو نیکی کے کاموں میں لگاؤ تو تمہیں حقیقی کامیابی ملے گی۔ نوجوان نے ان الفاظ کو گہرائی سے محسوس کیا اور کہا، آج سے میں اپنی زندگی بدلنے کا عہد کرتا ہوں۔ ایک دن بستی میں چوری ہوئی اور لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے نابینا عالم پر الزام لگا دیا کہ شاید وہ کسی کے کہنے پر چوری میں ملوث ہے۔ عالم نے مسکرا کر کہا، حق اور باطل کی پہچان اللہ بہتر جانتا ہے، جلد ہی سچ سامنے آئے گا۔ کچھ دن بعد اصل چور پکڑا گیا اور بستی کے لوگوں نے نابینا عالم سے معافی مانگی۔ عالم نے کہا، بیٹا ہمیشہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحقیق کرنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نابینا عالم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، حضرت میں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیسے اپنی اس بری عادت سے چھٹکارا پا سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، تم صرف ایک وعدہ کر لو کہ جب بھی کوئی تم سے کچھ پوچھے تم سچ بولو گے۔ وہ آدمی حیران ہوا مگر وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد جب اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو یاد آیا کہ اس نے وعدہ کیا تھا اور یوں وہ اپنی عادت بدلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نابینا عالم کی دانائی نے اس کی زندگی کو سنوار دیا۔ اب ان تین چوروں نے توبہ کرنے کے بعد کئی سال تک اسی بستی میں ایمانداری سے زندگی گزاری۔ لیکن ایک اور دن ایک گروہ بستی میں آیا جو دھوکہ دہی سے لوگوں کا مال لوٹتے تھے۔ وہ چوروں کے پاس گئے اور کہا، کیا تم ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو؟ چوروں نے جواب دیا، نہیں، ہم نے نابینا عالم سے سیکھا ہے کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ خود تباہ ہو جاتا ہے، اب ہم ہمیشہ سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ وہ نئے چور حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر اس نابینا عالم میں ایسی کیا بات تھی جس نے ان تین چوروں کی زندگی بدل دی۔ یہ تمام واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ عقل و دانائی بینائی پر منصف نہیں بلکہ دل کی بصیرت ہی اصل روشنی ہوتی ہے۔